بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ خوش مزاجی ایک فطرتی بات ہے، پھر بھی دوسری عادات کی طرح اس کی نشوونما کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، زندگی بنائی بھی جاتی ہے اور بگاڑی بھی جاتی ہے۔ اس سے لطف حاصل کیا جاتا ہے یا رنج، اس کا انحصار خود اپنے ہی اوپر ہوتا ہے۔ زندگی کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک روشن، دوسرا تاریک۔ اس انتخاب میں انسان اپنی قوت ارادی سے کام لے سکتا ہے۔ اگر خوش مزاج رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی بھی عادات ڈال سکتا ہے۔ اگر یہ وزاری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی عادات ڈال سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی قوت ارادی کی مدد سے ہر بات کے روشن پہلو پر نظر ڈالنے کی عادات ڈال سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ طریقے پہلو کو ہی تلاش کرتے رہیں۔ جس وقت مصیبت کے بادل چھائے ہوں تو اس کو ضرور محسوس کریں، مگر دل میں امید کی کرن روشن رکھیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر کچھ عرصہ کے بعد یہ اندھیرا باقی نہ رہے گا تو دل میں امید کی کرن جب تک روشن رہتی ہے، اس سے ہر شے منور دکھائی دیتی ہے۔ اس سے آدمی کا ذہن بھی تاباں ہو جاتا ہے اور مسرت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو تو پھر زندگی کی حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ساری رنگیاں بھی بے کیف لگتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے خود زندگی بھی کھوکھلی اور بے جان ہو جاتی ہے۔ ہوش مزاجی سے زندگی کا لطف دوبالا ہوتا ہے۔ ایک ادیب سے کسی نے پوچھا، بتائیے حرص اور طمع سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ اس نے جواب دیا، بس خوش مزاجی کو اپنا نصب العین بنا لو، اس کی ابتدا سمجھو اور اس کی انتہا۔ بات نہایت معقول ہے، کیونکہ اچھائی اور نیکی کی نشوونما کے لیے اس سے زیادہ زرخیز زمین کوئی نہیں ہے۔ خوش مزاجی سے دل میں امنگ برقرار رہتی ہے اور نفس کی لچک قائم رہتی ہے۔ ہمدردی کی یہ رفیق ہے کہ بچے کی یہ محبوب اور حکمت و دانائی کی یہ ماں ہے۔ علاوہ ازیں کہ یہ چیز سمجھداری کے لیے ایک بہترین مقوی غذا بھی ہے۔ ایک مشہور حکیم نے اپنے مریض کو بتایا کہ دل کے لیے سب سے بہترین علاج خوش مزاجی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔